بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لٹے پٹے عوام حکمرانوں کے ہاتھوں آپ کی اور ہماری تمام ہر طرح سے مجھے اور آپ کو لوٹا جا رہا ہے۔ گزشتہ 70 سال سے زیادہ 3 پارٹیاں، پہلے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور اب تبدیلی کا رنگ دکھانے والی پی ٹی آئی نے مل کر میرے بھائیوں اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی گزشتہ کئی سال سے، کئی دہائیوں سے آپ کو یہ آواز دے رہی ہے، میرے بھائیوں، میرے ملک کے مسائل کا حل نیک اور صالح قیادت میں ہے۔ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو راہبر کی بجائے راہزن بن جاتے ہیں۔ آج مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ کسی بھی عام کمائی والے فرد کو اپنی روٹی کھانی مشکل ہو رہی ہے، اور آپ بھی سننے والے میرے تمام بھائی اس بات کے گواہ ہیں کہ دن بدن مہنگائی، لاقانونیت، چور بازاری اور لٹیرے ہمارے ملک پر مسلط ہو رہے ہیں۔ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے جس میں عورت مارچ کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے، لیکن ان حکمرانوں کو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ حیرت ہے کہ مسجد وزیر خان کے سامنے ان کا وزیر ڈول ڈھمکے لے جا کر وہاں پر بھنگڑے ڈالتا ہے، لیکن ہمارے عمران خان صاحب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی مدینہ کی ریاست ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، مدینہ کی ریاست جنہوں نے قائم کی تھی وہ تو غیرت مند تھے، انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ کیسے مدینہ کی ریاست قائم کرنے والے ہیں جہاں راتوں کو لوگ بھوکے سو رہے ہیں، مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو مار مار کر خودکشیاں کر رہی ہیں کہ ان کے پاس بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب وقت ہے کہ ہم تمام پارٹیوں کو دیکھ چکے ہیں، ہم تمام لوگوں کو دیکھ چکے ہیں۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنی قیادت نہیں بدلیں گے، جب تک ہم چوروں اور لٹیروں سے یہ اپنا راستہ جدا نہیں کریں گے، میرے بھائیوں، میرے اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، اس لیے جماعت اسلامی آپ کو پکارتی ہے، جماعت اسلامی آپ کی خدمت بھی کرتی ہے۔ آپ کے قریب راضی ہسپتال جماعت اسلامی نے آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ کو بار بار پکار رہے ہیں، اب لٹیروں سے جان چھڑائیے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا کارکن باکردار بھی ہے، مضبوط بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور آپ کی خدمت بھی کرنا جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کی قیادت چھوٹے گھروں سے اٹھی ہے، 5 مرلے اور 7 گھرلے کے مکانوں سے ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جب تک اس کو نہیں بدلیں گے، اس سلسلے میں 28 مارچ کو لیاقت باغ میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ آئیے آپ اس جلسہ میں شریک ہو کر ان کو بتا دیں کہ اب ہم کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اب اگر مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے، الحمدللہ وہ سراج الحق قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کرونا کے دور میں جماعت اسلامی کا کارکن گھر گھر گیا اور خاموشی سے ان لوگوں کی امداد کی جن کے گھروں میں راشن نہیں تھا۔ ہم نے کسی کو نہیں جتوایا، کسی کو لائنیں نہیں لگائیں، کسی نے شور نہیں بچایا۔ راتوں کو ہمارے کارکن دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ان گھروں میں راشن رکھ کر آتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تبدیلی چاہتے ہو تو آپ کے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر آپ کسی اور راستے پہ چلیں گے، ہم نے تبدیلی بھی دیکھ لی۔ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، انہوں نے سب سے پہلے آٹا مہنگا کیا، انہوں نے غریب سے اس کی بیماری کی دوائی چھین لی، وہ دوائی جو 100 روپے کی تھی وہ 300 روپے کی کر دی۔ پھر انہوں نے بجلی، ہر ماہ آپ کی بجلی مہنگی ہوتی ہے، ہر ماہ آپ کی گیس مہنگی ہوتی ہے، ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں ان حکمرانوں سے کوئی امید کرنا، کوئی توقع رکھنا اپنے آپ کو دھوکے میں دینے کے مترادف ہے۔ میرے بھائیوں لا قانونیت یہ ہے کہ سڑکوں پر، موٹر وے پر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، لیکن ان کی تفتیش کار کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں پھر یہ بکتے ہیں۔ ابھی سینٹ کے الیکشن میں 10-10 کروڑ روپے میں، 9-9 کروڑ روپے میں یہ وہ ممبران بکے ہیں جنہوں نے کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا، جن کو آپ نے چن کر بھیجا تھا کہ میرے اور آپ کے مسائل کا حل کریں گے۔ انہوں نے مسائل کا حل نہیں کیا، بلکہ بازار میں، اسمبلیوں میں اپنے آپ کے لیے برائے فروخت کا بورڈ لگایا اور اپنے آپ کو وہاں بیچا، میری اور آپ کی ووٹ کو بیچا، میری اور آپ کی رائے کو بیچا۔ اس لیے میرے بھائیو اب آپ لوگ فیصلہ کریں، نوجوان، بزرگ، بوڑھے، میری مائیں بہنیں، اب یہ فیصلہ کریں۔ اگر یہ ملک بچانا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے، علاج آپ کو فراہم کرنا ہے، تو آپ کے لیے راستہ صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت یہ کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اب بھی ہم الحمدللہ سستے ہسپتال چلاتے ہیں غریب کے لیے، ہمیں اس بات کا احساس ہے۔ میرے بھائیو آج بھی سینٹرل ہسپتال کی سیڑھیوں پر ایک غریب ماں کا بیٹا اس کی گود میں اس لیے مر جاتا ہے کہ اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن کوئی MNA داخل ہو جائے، کوئی MPA داخل ہو جائے، کوئی سینیٹر داخل ہو جائے، اس کے لیے دوائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے VIP کمرہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مدینہ کی ریاست تو یہ نہیں، مدینہ کی ریاست میں تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ جناب عمران خان صاحب، جہاں سینکڑوں لوگ روز راتوں کو مرتے ہیں، یا مائیں اپنے جگرگوشوں کو موت کی نیند سلاتی ہیں کہ ہم صبح ان کو کھانا نہیں دے سکتے، ان کو علاج نہیں دے سکتے، ان کی فیس نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں تبدیلی کا راستہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ 28 مارچ کو آپ لیاقت باغ تشریف لائیں، آپ کو ایک پروگرام دیا جائے گا، آپ بدلیں گے تو یہ ملک بدلے گا انشاءاللہ۔ العزیز نوجوان بھی آئیں، اس ملک میں بہت بڑا اسلامی انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، آپ بدلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔